السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہارون بھائی کہاں ہیں آپ؟ اچھا ماشاء اللہ. تو شاپ سے کب نکلیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد. آج انشاءاللہ آپ کے اس سیشن میں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر سے متعلق زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، فطرہ، ان مسائل کو ہم سیکھیں گے اور ان مسائل کا مذاکرہ اور تکرار کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے مجھے بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے بچپن سے لے کر اب تک ہزاروں دفعہ زکوٰۃ لفظ سنا. رمضان المبارک میں چونکہ عام طور پہ عمومی مزاج ہوتا ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، اور عام طور پہ لوگ مزید ثواب سمجھ کر کہ زیادہ نیکیاں ملیں گی اپنی زکاتیں اسی حساب سے نکالتے ہیں کہ رمضان میں نیکیاں زیادہ ملیں گی. ایک تو یہ بات اچھی طرح سے یہ کانسیپٹ کلیئر رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے اور ضروریات دین میں سے ہے. یعنی اسلام کی عمارت اور اسلام کی جو بنیاد ہے، جو بلڈنگ ہے، وہ جن 5 چیزوں پر قائم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات میں ان کا تذکرہ بھی ہے. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا اور اللہ کے رسول کو ماننا، یعنی کلمہ شہادت، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا. تو یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا زکوٰۃ. بچپن سے لے کر اب تک ہم لوگوں نے 960 دفعہ یہ نام سنا کہ زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پیسوں کی شکل میں کچھ رقم نکالی جاتی ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں جو عام سا لوگوں کے ذہن میں تاثر ہے اور تصور ہے وہ یہی ہے. تو اس سلسلے میں کچھ گزارشات اور اس کی تعریف اور ڈیفینیشن انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ زکوٰۃ فرض ہے. کیسے فرض ہے؟ کسی چیز کی فرضیت کے لیے اور کسی چیز کو ضروری بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟
کہ یہ چیز کرنا ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے، لابدی ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی بھی چیز کو فرض اللہ کرتے ہیں اور اس کی فرضیت کو رسول کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، آیات نص قرآنی کے ذریعے، یعنی کلیئر کٹ قرآن میں جس بات کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیں کہ یہ کرنا ہے، اسی کو کہتے ہیں احکام۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ احکام کی آیتیں قرآن میں 500 سے زیادہ ہیں، یعنی وہ کام جو ایک ایمان والے بندے پر کرنا ضروری ہے وہ 500 ہیں۔ اب ہمیں ان کا بھی علم نہیں۔ دوسری بات کہ اب میں چونکہ صدقہ فطر آپ کو ڈائریکٹ سمجھاتا تو وہ ایک زائد بات ہوتی، اسی لیے میں آپ کو زکوٰۃ کے متعلق بھی بات عرض کر دیتا ہوں۔ مجھے بھی 10:30 بجے تک فری ہونا ہے اور آپ لوگوں کا وقت بھی انتہائی قیمتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ، اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے قیام کا اور ادائے زکوٰۃ کا حکم دیا، مختلف مقامات پر، اور نماز کے قیام کے ساتھ ساتھ فرضیت زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ کیا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا کیا تعلق ہے؟ علماء نے لکھا ہے جو آدمی فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے وہ آدمی زکوٰۃ نکالنے میں بھی گڑبڑ نہیں کرتا اور زکوٰۃوں کے معاملے میں سستی اور کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ جو آیت ہے اس میں نماز کی اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے زکوٰۃ حاصل کریں جس سے آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں۔ تو قرآن میں جو صدقے کا لفظ وارد ہوا ہے نا وہ عام طور پہ صدقے نافلہ کے لیے نہیں بلکہ صدقے فرض کے لیے وارد ہوا ہے۔ ہم جو صدقہ سمجھتے ہیں عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ صدقہ کر دینا، پیسے روپے 2-4 روپے 2-4 غریب کو، یہ ہمارے ذہنوں میں صدقے کا کانسیپٹ ہے۔ لیکن قرآن جب صدقے کا لفظ استعمال کرتا ہے اور احادیث میں بھی کثرت سے اکثر جو صدقے کا لفظ آتا ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ تو بہرحال یہ صدقے واجبہ کہتے ہیں اس کو۔ تو بہرحال یہ کہ اس آیت سے جو مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال سے زکوٰۃ حاصل کریں، وجہ کہ وہ تزکیہم بہا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے ان کا مال پاکیزہ ہو جائے گا، ان کا دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق 3 روایتیں سن لیں۔ ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر معمور کیا ہے، یعنی مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول سچے ہیں، اور نماز صحیح طرح سے ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پس اگر وہ ایسا کر لیں تو مجھ سے ان کی مال اور ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، یعنی سوائے اس کے جو وہ سزا جو ان پر کسی حد کی وجہ سے لازم کرتی ہے۔ تو یعنی اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے قتال کا حکم ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ نمازوں سے جان چرائیں، ایمان سے جان چرائیں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یہ بات کہ وہ ایسے لوگوں کو ایمان والا کہا جائے، ان کے ایمان میں شک ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول نے سیدنا معاذ ابن جبل کو جب بھیجا یمن کی طرف تو ان سے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو جا کر یہ بتا دینا کہ ان اللہ فرض، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ کیا کیا جائے گا؟ زکوٰۃ لے کر کے کھا لیا جائے گا؟ جی نہیں، بلکہ زکوٰۃ لے کر کے مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو دے دیا جائے گا۔ تیسری روایت حضرت سیدنا ابو بکر ابو ہریرہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے نا
اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، تو عرب کے کچھ قبیلے میں رہنے والے وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، کنورٹ ہو گئے وہ لوگ۔ تو حضرت سیدنا عمر نے کہا آپ لوگوں سے کیا معاملہ کریں گے، جبکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کلمہ پڑھنے والے ہوں تو ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس کی جان اور مال تو محفوظ ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کی قسم میں اس شخص سے، بندے سے لڑائی کروں گا اور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ کہہ رہا ہے کہ نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور نماز کے قیام کے بغیر زکوٰۃ کا تصور محال ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے دلوں میں مال کو لے کر محبتیں بھری پڑی ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دلوں سے مال کی محبت نکل جائے اور جو غربا ہیں، مساکین ہیں، فقیر ہیں، ان تک صحیح حق پہنچ جائے۔ تو بہرحال حضرت صدیق نے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر کا سینہ کھول دیا گیا ہے، یعنی حق بات کے لیے۔ اس وقت میں نے بھی حق پہچان لیا کہ وہی حق ہے۔ تو بہرحال یہ کب فرض ہوئی زکوٰۃ؟ کتابوں میں لکھا ہے 2 ہجری میں روزوں سے قبل یہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ اچھا، اگر کوئی آدمی، ہماری فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا زکوٰۃ وکات، نعوذ باللہ من ذالک، بعض لوگوں نے یہی کہا تھا اما هذه الا جزیہ، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ٹیکس ہے، ظالمانہ جابرانہ یہ ٹیکس ہے جس کو وصول کیا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہہ رہا ہے کہ کرو، آپ نہیں کرتے۔ ظاہر قرآن کریم کی کسی آیت کو کتنی آیتوں کا انکار ہے، جیسے کوئی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز کو نہیں مانتا میں اور نماز نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا انکار، میں زکوٰۃ وکات نہیں مانتا، نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو مانتے ہی نہیں، وہ غریب بیچارے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہجرت کے بعد، یہ جمہور کا قول ہے، میجورٹی علماء کی یہ کہتی ہے کہ سن 2 میں رمضان کی فرضیت کے بعد، پہلے رمضان فرض ہوا، ایک بعض کہتے ہیں کہ سن 2 میں رمضان سے پہلے، بعض کہتے ہیں کہ رمضان کی ہجرت کے بعد لیکن فرض ہوئی ہے۔ لیکن اب آیا مسئلہ صدقۃ الفطر کا، تو ہماری حدیث کی مشہور کتابیں ہیں سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد، ان کتابوں میں لکھا ہے، اور حضرت قیس ابن سعد کی سند سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے صدقۃ الفطر دینے کا حکم فرمایا۔ اب ہم صدقہ فطر کے مسائل انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو بہرحال حضرت، اب یہ حبشہ کی طرف جب حضرات صحابہ نے ہجرت کی تھی نا سن 5 نبوی میں، بعض ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مال جو ہے، مال کی زکوٰۃ، یہ ہجرت سے پہلے فرض ہوئی ہے، اور ہجرت حبشہ کے وقت حضرت ام سلمہ کی حدیث میں کہ جب نجاشی کے سامنے حضرت جعفر ابن ابی طالب نے رضی اللہ تعالی تقریر کی، اس نے پوچھا کہ آپ کے نبی کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہ یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، اللہ کے رسول ہم کو نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا حکم دیتے ہیں۔ ارے یہ بات سمجھ میں؟ تو بہرحال یہ جب بھی ہوئی ہو، لیکن یہ کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب اس سلسلے میں کن لوگوں پر زکوٰۃ، 2 باتیں اس کے تعلق سے یاد رکھیں آپ۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے۔ نمبر 1، کون کون زکوٰۃ دینے والوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری وہ کون سی قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں اور جن کو یہ حق اور اختیار ہے کہ وہ زکوٰۃ لے لیں اور اس کو استعمال کریں۔ ورنہ اگر زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہوئی ہے وہ نہیں دے رہا، اللہ کی نظر میں گناہ گار ہوگا۔ کیا کرائیٹیریا ہے زکوٰۃ نکالنے کا؟ اصول کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے؟ آج امت کے اندر ایک تو بہت بڑی تعداد میں لوگ زکوٰۃ کو جانتے ہی نہیں کہ زکوٰۃ بھی کوئی چیز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا طبقہ وہ ہے جو جانتا تو ہے مانتا نہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، سستی کرتا ہے۔
چوتھا طبقہ وہ ہے جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اور نکالتا ہے تو غلط طریقے سے نکالتا ہے ہر سال بڑے ذوق و شوق سے، صحیح ہاتھوں میں صحیح جگہ نہیں۔ قرآن کریم نے جو فرض احکامات ہیں ان کی تفصیلات کو بہت ڈیٹیل میں اور کھول کر بیان کیا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان طرح کے 8 قسم کے مصارف ہیں، 8 جگہیں ہیں جہاں زکاتیں دی جائیں گی۔ اب میں مختصراً یہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کتنے مال پر کس کی۔ اب سب سے پہلے تو عاقل بالغ آزاد نصاب کے برابر مال رکھتا ہو۔ اب آپ پوچھیں گے نصاب کیا ہو، اور اس مال پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2، نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی، یا دونوں کی مالیت کے برابر، دونوں میں سے یا دونوں میں سے ایک کی مالیت کے برابر کیش رقم ہو، یا دونوں کی مالیت کے برابر رقم ہو، یا دونوں میں سے ایک کی مالیت کے برابر نقدی ہو، یا سامان تجارت ہو، یا سب ملا کر یا ان میں سے بعض ملا کر مالیت چاندی کے نصاب کے برابر بنتی ہو۔ یعنی اگر 1 تولہ سونے کی مالیت اور نقد رقم کا مجموعہ چاندی کے نصاب کے برابر ہو تو دیگر شرائط جو پائی جانے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر صرف سونا ہو، زکوٰۃ کے اموال میں سے کچھ بھی نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ سونا ہے آپ کے پاس اور چاندی ہے، اسی لیے سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے اور نصاب پورا نہیں ہے اگر، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اب آج کل لوگ بہت الگ الگ قسم کے مسائل پوچھتے ہیں کہ اب اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی آدمی کوتاہی کرے گا تو اپنے مال کا نقصان خود اٹھائے گا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور لوگ اس میں نہیں نکالتے، سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے دل کا حال اور ہم تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، آئی فون لینے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا کر رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے غریبوں کے پاس۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت رسول کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکاتیں ادا کرتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ اداسی، اور وہ غمگین ہوں گے۔ اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا کیا نقصان ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ کر کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔ اللہ تعالیٰ بڑے عجیب انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جس دن اس خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہی مال ہے جس کو تم نے خزانہ کر کے رکھا تھا، یہ اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ تو قیامت کے دن زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا مال و دولت، حدیث میں آتا ہے کہ الاقرع، گنجا سانپ بن کر آئے گا اور ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ گنجا کیوں؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ وہ بہت بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے اندر زہر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب ایک بار ڈسے گا اس پر مسلط کر دیا جائے گا اور یہ کہے گا انا کنزک وانا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور کنٹینیو ڈستا ہی رہے گا۔ بہرحال سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو مستحق قرار دیا، جو تفصیل بتائی ہے، جو مصرف بتایا ہے، خرچ کرنے کی جو جگہ بتائی ہے، وہ 8 لوگوں کو قرار دیا ہے۔ نمبر 1 فقیر ہو، نمبر 2 مسکین ہو، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، نمبر 4 تالیف قلب کے واسطے زکوٰۃ دی جائے، نمبر 5 گردنیں آزاد کرنا،
رقبہ کہتے ہیں جس کو، فک و رقبہ، یعنی لوگوں کی آزادی کے لیے جو غلام ہے. آج کل یہ غلاموں کا سلسلہ نہیں، کہ وہ لوگ جو دشمنوں کی قید میں. اور نمبر 6 ادائے قرض کے واسطے مقروض لوگوں کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا، کہ مقروض غریب ہو، فقیر ہو، بے روزگار ہو، زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ کی مد میں اس کو رقم دی جا سکتی ہے. نمبر 7 فی سبیل اللہ، یعنی وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان سے اسلحہ خریدا جائے، ان کے علاج و معالجے پر، ان کی تربیت پر پیسے خرچ کیے جائیں، ایسا. نمبر 8 مسافر، زکوٰۃ کی رقم کا حقدار صرف غریب مسافر ہی نہیں بلکہ غنی اور دولت مند آدمی بھی ہے. اگر دوران سفر زاد راہ اور توشہ اس کے پاس ختم ہو گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ باوقار طریقے سے منزل پر پہنچ جائے. یہ 8 چیزیں ہیں. اب زکوٰۃ کے مستحق یہ تو وہ ہو گئے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. اچھا آج ایک فقیر کا جو کی ڈیفینیشن ہے نا وہ بدل چکی ہے. آج کل ماشاءاللہ ٹریڈیشنل فقیر مارکیٹ میں آ گئے ہیں. فقیر وہ محتاج اور ضرورت مند ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا روپیہ لہ ولا پیسہ لہ ولا آئی فون لہ ولا اسمارٹ فون لہ. نہ اس کے پاس اسمارٹ فون ہو غریب کے پاس. آج تو ماشاءاللہ فقیر بھی بھیک مانگ رہا ہے، اسمارٹ فون لے کر مانگ رہا ہے. اور ابھی تو ماشاءاللہ وہ گلے میں کیا کہتے ہیں گوگل پے اور فون پے کا اسکینر لٹکائے گھوم رہے ہیں فقیر. نئے زمانے کے فقیر ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم بڑے فقیر ہیں بھیا، پیسے نہیں ہیں تو 10-20 روپے یہیں پہ ٹرانسفر کر دیجیے آپ. جی اس کا بھی بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. تو ایسے ماشاءاللہ فقیر ہیں مارکیٹ میں. تو نہ اس بیچارے کا کوئی کاروبار ہو، نہ قلاش ہو، ایک دم خستہ حال غریب واقعی میں فقیر نظر آئے گا. اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے ناکافی مال، اور ایسے شخص کے پاس گھر بھی ہو، کاروبار بھی ہو، پھر بھی باوقار زندگی نہیں گزار پا رہا، اس کو مسکین کہتے ہیں. یعنی گزران زندگی اس کا بیچارے کا ٹھیک نہیں چل رہا، ایسا آدمی. اچھا زکوٰۃ جس کو دیا جائے، زکوٰۃ کا مال، اس کو حقیر ہرگز نہ سمجھا جائے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ جس کو زکوٰۃ دی جائے نا اس کو حقیر ہرگز نہ سمجھا جائے. یہ اس کا احسان ہے کہ وہ بیچارہ ہماری زکوٰتیں قبول کر رہا ہے. یہ مدارس اسلامیہ، یہ دین کا کام کرنے والے اور یہ دیگر لوگ یہ جو زکوٰتیں قبول کر لیتے ہیں نا، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں اور یہ ہماری زکواتیں لے رہے ہیں اس وجہ سے ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. اگر وہ زکوٰۃ نہ لے ہم سے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے ہم کو سوا حساب دینا پڑے گا. اور پھر اسی لیے اصول یہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے وہ جس کو دیا جائے اس کے پاس جا کر پہنچائے. ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ آئے اور لینے کے لیے اس کو بلائے. ہمارے یہاں پر ایک صاحب ہیں ہمارے علاقے میں، آج کل ایک عجیب و غریب مرض بن پڑا ہے کہ مجھے بڑا غصہ آیا. ایک جگہ میں گیا، میں تبلیغی جماعت میں تھا، بہت پرانی بات ہے. تو وہاں پر ایک سفیر صاحب آئے، مجھے بعد میں معلوم پڑا کہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں اور بڑی کتاب پڑھاتے ہیں، بڑے باصلاحیت آدمی ہیں، لیکن ایک سیٹ صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو لائن لگوا کے تراویح کے بعد 500-500 روپے 1,000 روپے دیتے ہیں، تو زکوٰۃ صدقہ ہی دیتے ہیں وہ بیچارے. اب اللہ کی کہ مجھے غصہ ان پر تو آیا ہی آیا، لیکن وہ جو بیچارے لینے آئے تو ان پر بھی آیا. اس سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے علماء کو زکوٰتیں وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے، غیر عالم کو بھیجنا چاہیے. ان کی تحقیر تذلیل بہت ہوتی ہے. بتائیے وہ لائن لگوا کے پیسے دے رہا ہے اور عجیب و غریب انداز میں نے دیکھا کہ وہ بات کر رہا تھا. سب سے پہلی بات تو ان علماء کو جانا ہی نہیں چاہیے. تو دوسری بات یہ کہ اگر وہ دے رہا ہے اس طریقے سے تو لینا نہیں چاہیے، اس کے منہ پہ پھینک دینا چاہیے. میں ایک مسجد میں بیان کرتا تھا اور وہاں میرا بیان اسی لیے بند ہو گیا کیونکہ اس مسجد کا جو ٹرسٹی تھا وہ بہت موٹا تھا اور اس کی پیٹ میں بس فی بطونہم نارا، اور جہنم کی آگ بھری ہوئی تھی. اور میں نے اس طرح کی باتیں کر دی اور اس نے مسجد کے امام کی تنخواہ روک رکھی تھی. امام نے مجھے بتا دیا اور میں پہنچ گیا جمعہ کے دن اور میں نے ایک جمعہ وہاں دے رکھا تھا. اب میں نے اس طریقے کی 2-4 میٹھی میٹھی باتیں کہہ دی، اس کو لگ گئی بری. اس نے کہا کہ آئندہ ان کو بلانا تو مجھے پوچھ کر بلانا. تو بیچارے نے دوبارہ بلایا نہیں مجھے. تو بہرحال ان کی محرومی ہے، کیا کریں. تو مجھے اگر بلا لیں تو انشاءاللہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ہم تو یہ تصوف کی طرف بعد میں آئے نا، تصوف کی طرف تو ہم بعد میں آئے. وہ بیچارے امام کی تنخواہ روک رکھی تھی. امام نے مجھے روتے روتے بتایا کہ مفتی صاحب پچھلے سال تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بچوں کے عید کے کپڑے سلوا سکوں. اب بتائیے آپ. اور حال یہ بنا رکھا تھا کہ امام صاحب جاتے ہیں، بمبئی کا حال بتا رہا ہوں آپ کو میں، اور وہ جا کر کے گھر گھر پر چندہ کرتے ہیں، مسجد کے لیے چندہ لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسجد کے اخراجات پورے ہوتے ہیں.
ایک آدمی سانپ بن کر مسلط بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر. اسی لیے کہتے ہیں دین کو جب اپنی جاگیر بنایا جائے گا، دینی مقامات کو، تو اس طریقے کی بے اعتدالیاں، بے راروی آئے گی. میں نے امام صاحب سے کہا سلام پھیریے یہاں سے، آپ جلدی یہاں سے نکلیے آپ. تو بہرحال اس کے بعد بیچارہ وہ، تو یہ جو امام مولانا صاحب تھے وہ جو آئے ہوئے تھے، مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ ان حضرات کو اپنی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ان کے مدرسے والوں نے جو ان کو معمور کیا ہے، تو جو تذلیل کرے گا وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا خسارہ اٹھا رہا ہے. ایک دن میں نے اسی طرح کا بیان کیا کہ مدارس کا تعاون کرنا چاہیے، مساجد کا تعاون کرنا چاہیے، اور دینا چاہیے. ابھی پچھلے 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک مسجد میں، تو جو بیان کے بعد ایک صاحب بڑے جلال میں آئے، کہنے لگے کہ یہ جو مدارس کے اندر زکاتیں جاری ہیں اور اس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اتنے پیسے جا رہے ہیں، تو یہ محتمم حضرات، پرنسپل حضرات اس کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. میں نے کہا اس کا سوال اللہ ان سے کرے گا، آپ سے نہیں کرے گا. آپ کو تکلیف ہے تو آپ نہ دیں، لیکن اس طرح کی باتیں نہ کریں آپ. تو غلط فہمیاں بھی ہیں. خلاصے کلام یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دینا چاہیے. خواتین کے اندر دینے کا مزاج زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے مال کی زکوٰۃ، اپنے سونے چاندی کی، جو ماشاء اللہ کئی تولے سونے آپ کے پاس ہے نا، آپ کی اماں نے آپ کے لیے بنوا رکھے ہیں اور شادیوں کے لیے بنوا رکھے ہیں. اور کیا کہتے ہیں جناب، وہ کشمیر والوں نے مجھے بتایا کہ وہاں تو 30 تولے سے کم میں شادی ہی نہیں ہوتی. اب بتائیے، یعنی کشمیری نوجوان شادی کرتے ہی وہاں پر ماشاء اللہ لکھپتی بن جائے گا فوراً. تو لیکن اس کے اوپر بیچارے کے اوپر وہ زکوٰۃ نکالنے کا بھی مسئلہ آ جائے گا نا. اب دوسری بات یہ کہ اس کا طریقہ یہ کہ زندگی بھر اس مال کا مالک ہی نہ بنے، اسی لیے مالک اس خاتون کو ہی بنا کے رکھے تاکہ زکوٰۃ بھی اسی عورت پہ نکالنا اس کی ذمہ داری. جی، ہم سے مسئلہ معلوم کرے گا تو ہم تو یہی کہیں گے آپ مالک نہ بنے، مالک ان خاتون کو ہی بنا کے رکھیں آپ. ورنہ مالک آپ کو بنائے گی، سنبھالنا آپ کو پڑے گا، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ بھی آپ کو نکالنی ہوگی. اسی لیے مالک کو خاتون رہے گی. اب وہ کہاں سے نکالے گی، اس کا ہیڈیک ہے. تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہر کسی پر ضروری ہے. بہرحال کیا کہہ رہا تھا، تو یہ 8 باتیں ہو گئیں کہ ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے زکوٰۃ جو مستحق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے، سیدوں کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے لیے، سیدوں کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے. کیا مطلب؟ کون سید ہوتے ہیں سید؟ آج کل ماشاءاللہ جس کو دیکھو سید بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو اپنے نام کے ساتھ سید لگایا ہوا ہے. پہلی بات تو کوئی کہہ رہا سید تو ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے آپ سید ہیں، تو سیدوں جیسے کام بھی کریں آپ. کام سے تو گھٹیا قسم کے، اور نام سیدوں جیسا رکھ رکھا ہے. قیامت کے دن اللہ کے رسول نہیں پوچھیں گے. حیدرآباد میں بہت سارے سید ہیں ماشاءاللہ، اور مہاراشٹر میں سید ہیں، بہار میں سید ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سید ہیں. اتنے سید ہو گئے ہیں کہ دوسری کوئی نسل نظر ہی نہیں آتی. جس کو دیکھو سید بنا ہوا ہے. اللہ کے رسول کو جواب نہیں دے، اور سب کے پاس شجرے بھی آ گئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے. اور غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. صدقہ نافلہ دینا جائز ہے، صدقہ واجبہ نہیں، صدقۃ الفطر بھی نہیں. غنی اور صحت مند آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں. مالدار کو، صحت مند کو، والدین کو، اولاد کو، بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اچھا، کن چیزوں پر زکوٰۃ؟ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. والدین کو، اولاد کو، بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 7.5 تولہ سونا مثال کے طور پہ، اب اس کی قیمت دیکھ لیں آپ کتنی ہوتی ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، سونے میں سے سونا دیا جائے گا. کوئی عورت اتنا بڑا جگر نہیں کرے گی، کوئی بھی نہیں کرے گی اس زمانے میں. اور دوسری بات یہ کہ یا تو چاندی جس کا نصاب 52.5 تولہ ہو، سونے چاندی کے زیر استعمال زیورات، تجارت کا مال نصاب 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہو جائے تو بھی دینا پڑے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد زمین کی پیداوار پر بھی عشر ہوتی ہے. شہد کی پیداوار پر، دفن شدہ خزانہ مل گیا تو بھی، اور معدنیات جو ہوتی ہیں، جو زمینی ریسورسز خزانے ہوتے ہیں وہ بھی. بکری وغیرہ پر بھی زکوٰۃ ہے، اونٹ پر ہے، گائے پر ہے. اب کسی کے پاس بکری، گائے، اونٹ وغیرہ ہو تو وہ پوچھ لے علماء سے، جس طرح جتنا اس کو اتنا معلوم کر لے. سونے چاندی اور عام طور پہ کیش ہوتا ہے لوگوں کے پاس. بہت اچھی بات ہے جو آپ کی کزن گولڈ سے زکوٰۃ دیتی ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے ماشاءاللہ. اصل یہی ہے کہ زکوٰۃ گولڈ سے دی جائے. تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر زکوٰۃ دینے کا، اب میں 15-20 منٹ میں اپنی بات صدقہ فطر پر لا کر ختم کر دیتا ہوں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا؟ ڈکشنری میں جب آپ زکوٰۃ کا لفظ دیکھنے جائیں گے تو آپ کو ملے گا شریعت میں مخصوص مال میں سے مخصوص افراد کے لیے ایک فکس رقم کو نکال دینا،
مقدار نکال دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو لغوی معنی اس کے پاک کرنے کے، شریعت کی اصطلاح میں ایک مخصوص مال میں سے مخصوص افراد کے لیے مال کی فکس مقدار کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مال کے ساتھ بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے نا، اس کا دل بہت زیادہ مل جاتا ہے، تو دل اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے۔ تو جب مال سے دل ملا تو اس کے اندر انسان کے اندر بڑی اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر تکبر آتا ہے، حب جاہ آتی ہے، دنیا کی محبت آتی ہے، حرص و ہوس آتا ہے، بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے، اور وہ انسان اصل میں یہ سوچتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مال ہے، نکالیں گے تو بظاہر تو یہ کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی رکھا، زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ رکھا گیا کیونکہ اس کی وجہ سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ سورہ بقرہ کی آیت میں، بخاری شریف میں حدیثیں بھی ہیں اس پر، اور حدیث میں آیا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے، اور ملنے والا اجر جو ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآنی آیات کے مفاہیم بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد کا مقدر بن جاتی ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کامیاب ہونے والوں میں اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ مومنون میں جن لوگوں کی، کامیاب انسانوں کی جو صفات ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ کہ وہ لوگ ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور زکوٰۃ قبر میں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے انسان کو بچائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے داخلے کے لیے 5 اعمال گنوائے گئے ہیں، ان میں سے ایک عمل زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، اور انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ ہے، انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ جتنے فضائل ذکر کیے گئے، یہ سونے کی، چاندی کی، تجارت کی، زمین کی، تمام چیزوں کی زکوٰتیں اس میں شامل ہیں۔ اپنی سوال جواب بعد میں، سوال جواب بعد میں، سوال جواب بعد میں، لاسٹ میں سوال پوچھے گئے، درمیان میں ورنہ ببال ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ زکوٰۃ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا فرما دیتے ہیں، اور جب لوگ زکوٰۃ روکتے ہیں تو بارشیں روک لی جاتی ہیں، اور افراد قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان سے بہت سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے افراد کو جو زکوٰۃ نہیں دیں گے ان کو زقوم کھلایا جائے گا، کانٹے دار بدبودار درخت اللہ تعالیٰ کھلائیں گے۔ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ مال بڑھاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ، اموال زکوٰۃ بھی بتا دیا، کون زکوٰۃ دے گا، کس کو دے گا، 8 لوگوں کو، وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات یہ کہ مزید اس میں تفصیلات کی ضرورت نہیں، جس کے زکوٰۃ کے جو مسائل ہوں پرسنلی وہ علماء کرام سے معلوم کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ صدقہ فطر کی طرف۔ رمضان المبارک میں صدقہ فطر کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ بھی ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صدقہ فطر کی فضیلت کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ جس طریقے سے ہم لوگ یہ جو روزہ رکھتے ہیں نا، یہ صدقہ فطر کے فضائل میں یہ اہم ترین عبادت ہے، اور ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے ہونی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ فطر کو بیہودہ برے کلمات سے روزے کو پاک کرنے کے لیے، مسکینوں کو کھلانے کے لیے، طعمۃ للمساکین لازم قرار دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عذاب قبر سے نجات اور موت کے وقت آسانی بھی ہوگی اس سے۔ اس کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، عاقل بالغ ہو، وہ اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ اچھا، جو لوگ روزہ نہ رکھیں ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کون کون سی چیز ہے جس کو بطور فطرانہ ادا کر سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا
کہ فطر کی جو زکوٰۃ کھجور کے ایک سا سے، اب ایک سا کتنا ہوتا ہے، یہ پیمانہ ہوتا تھا، فرض کیا جو کے ایک سا سے، غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، اس حال میں کہ وہ مسلمان ہوں، اور عید الفطر سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ رمضان افضل تو یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے، نکلنے سے پہلے دیا جائے، یہ افضل ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کہ یہ کہ غربا تک، مسکینوں تک سب کو یہ پہنچ جائے۔ ایک ساتھ کی جو مقدار ہے نا وہ 3.5 سیر ہوتی ہے۔ اب سیر کتنا ہے، یہ اوزان ہے اصل میں شرعی، ان کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، نقد رقم بھی دی جا سکتی ہے صدقہ فطر میں، تاکہ فقیر آدمی اس سے جو چاہے، غریب آدمی وہ اپنی ضرورت کے مطابق، خواہش کے مطابق آسانی کے ساتھ پورا کر سکے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے یا تھوڑا تھوڑا کئی فقیروں کو دے، سب چلے گا۔ بہتر یہ کہ ایک آدمی کا ایک ہی کو دے یا پورے گھر والے کسی ایک خاندان کو دیں، جس سے ان کا بھی کیا کہتے ہیں نظام چل جائے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اچھا، صدقہ فطر ماں کو، باپ کو، دادا نانا نانی، دادی نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو دینا درست نہیں ہے۔ ایسی بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو اپنا صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ رشتہ داروں میں مثلا بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا بھانجی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں ممانی، ساس سسر، سالہ بہنوئی، سالے، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، ان سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے، بشرطے کہ یہ غریب اور مستحق ہوں، ایسا نہیں بہت مالدار ہوں۔ اس کے بعد اچھا، آج کل ایک اور مصیبت ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بتا کے دینا چاہیے، کیوں بتا کے دینا ہے بھائی؟ آپ خاموشی سے دیں گے۔ اب آپ کسی کو کہیں گے آپ کے لیے میری طرف سے زکوٰۃ کے 10,000 روپے، کتنا خوش ہوگا سامنے والا، ماشاء اللہ آپ نے مجھے اپنی زکوٰۃ کی رقم دی، حالانکہ لینے والے کے لیے بالکل پاک رقم ہے، لیکن اس طرح دینا مناسب نہیں ہے۔ اس طرح یہ 200 روپے رکھے ہیں آپ، ہم نے صدقہ فطر نکالنا تھا تو ہم نے سوچا آپ ہی ہمارے سب سے غریب رشتہ دار ہیں، لہٰذا 200 روپے آپ کے لیے، یہ بھی غلط بات، طریقہ صحیح نہیں ہے، خاموشی سے دینا چاہیے۔ تو یہ صدقہ فطر کے ہم نے آپ کو فضائل بھی بتا دیے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ 10 منٹ باقی ہے نا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہو گیا، صدقہ فطر کا بھی مسئلہ ہو گیا، اور صدقہ فطر کا مصرف بھی وہی ہے، وہی دیا جائے گا جہاں زکوٰۃیں دی جاتی ہیں۔ سب خلاصے کے طور پہ باتیں آج ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی سوال پوچھا تھا کسی نے، 1 تولہ کتنا گرام، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ میری کوئی جویلری کی شاپ نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ 1 تولہ 10 گرام ہوتا ہے سونا، اور 1 تولہ 10 گرام ہوتا ہے۔ اور کوئی سوال کسی کا؟ لڑکیوں کے لیے جو جویلری شادی میں دینے کے لیے رکھتے ہیں پہلے سے، کیا ان پر؟ جی بالکل زکوٰۃ ہوگی، ان پر سال گزرنے پر ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیا ہم اپنی خوشی صدقہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس سونا چاندی پیسہ جتنے آپ نے بتایا اتنا نہ بھی ہو؟ زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہی نہیں ہوگی، آپ صدقہ جتنا چاہیں اتنا کریں، زکوٰۃ تو آپ پر فرض نہیں ہوگی، آپ صدقہ جتنا چاہیں اتنا کریں، خیرات کریں، للہ کریں، عطیہ دیں، اور رمضان المبارک میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کا معمول ہونا چاہیے۔ جن کی تجارتیں ہوں، جو وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرض کیا، یعنی واجب کیا، زکوٰۃ الفطر طہر للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، یعنی فحش باتیں ہو جاتی ہیں رمضان میں، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کے اثرات کو پاک کرنے کے لیے، روزوں کو فضول و لیانی سے بچانے کے لیے، اور مسکین و محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تاکہ ان کی بھی عید اچھے سے گزر جائے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ بقیہ جتنی مقدار آپ کے یہاں بنے، جو جہاں رہتا وہاں کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کر دے۔ کارخانے کی مشینوں پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، جی ہاں زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر وہ کیا کہتے ہیں نصاب تک پہنچ جائیں۔ سسٹر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور سب سے پہلے حقدار اپنا غریب رشتہ داری ہے، وذوی القربى والیتامى والمساکین۔ اللہ تعالیٰ بینک بیلنس ایک بار بتایا، جو پیسے بینک میں ہوتے ہیں، اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہو تو اس پر کتنا ہوگا؟ 2,500 روپے، 2,500 روپے۔ السلام علیکم، زکوٰۃ کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ بہت آسان طریقہ ہے، کسی بھی چیز کا 100 روپے کا 2.5%، یعنی
100 پر 100 روپے پر 2.5 روپے، 1000 پر 250، 10,000 پر نہیں 100 روپے پر 2.5 روپے، اور 1000 پر 25 روپے، اور 10,000 پر 250، اور 1 لاکھ پر 2,500. اس طرح آپ کیلکولیٹ کرتے جائیں. 40واں حصہ کہتے ہیں اس کو، 40واں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. گولڈ ریٹ جو چل رہا ہے اس کے حساب سے دینا ہوگا. جی ہاں. 1 تولہ سونے سے کم ہو اور اس کے ساتھ اگر چاندی بھی ہو تو چاندی کی مالیت کے برابر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. اس کے ساتھ چاندی یا کیش رقم ہو تب. ٹھیک ہے. چلیے جزاکم اللہ. رمضان المبارک آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات میں تلاوتوں میں لگیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے لیے دین کے کام کے لیے، اور ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اور ہمارے جو دینی کام رکے ہوئے ہیں، جو دنیاوی کام رکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے اپنی رضا کے لیے پورا کروا دے، اور زیادہ سے زیادہ پورے عالم میں اپنی رضا کے لیے دین کا کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.